قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لفظ ازا کا مطلب ہے غم کرنا۔ غم کسی کا بھی ہو سکتا ہے، تاہم 61 ہجری میں اہل بیت رسول پر یزیدی فوج کے جانب سے ڈھائے جانے والے ظلم و ستم نے عزاداری کو صرف غم حسین و اہل بیت و ناصران اہل بیت تک مخصوص کر دیا ہے کہ جو کربلا میں یزید ملعون کی فوج کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 1500 سال گزر جانے کے باوجود عزاداری اتنی شدت اور جذبے سے کیوں قائم ہے؟ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ واقعہ کربلا کا پس منظر معلوم کیا جائے۔ واقعہ کربلا کا پس منظر یہ ہے کہ ایک ملعون نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہری مسلمان کے لباس میں اسلام کے تشخص کو پامال کرنا چاہتا تھا، مگر اسلام تو دین الہی ہے، یعنی اللہ کا تشکیل کردہ دین ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اب جو چیز اسلام سے جڑ جائے وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا خود وعدہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود میدان میں نہیں اترتا کہ وہ ظالموں کا مقابلہ کرے، بلکہ وہ اپنے مقرب بندوں کو ایسے کاموں کے لیے مقرر کرتا ہے۔ اب جب دین اسلام پر یزیدی ملعونوں نے حملہ کیا، یہ وہی مثال تھی کہ جیسے جنگ خندق میں ایک مکمل کفر کے مقابلے میں ایک مکمل ایمان مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ جتنا طاقتور دشمن ہوتا ہے اس سے زیادہ طاقتور جواب دیا جاتا ہے۔ بس اسلام پر جس شدت سے حملہ کیا گیا اسی شدت سے اس کا جواب دینا ضروری تھا۔ نسل ملعونہ کے خلاف نسل طاہرہ کا میدان میں اترنا لازم تھا۔ 61 ہجری میں وقت کا طاقتور حاکم اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے وحی، فرشتے اور رسالت کی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تب لازم تھا کہ اس کے مقابلے میں وہی آگے آئے کہ جس کا تعلق خاندان رسالت سے ہو، جس کے گھر میں فرشتے آتے رہے ہوں اور وحی لاتے رہے ہوں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ عطرت رسول کی قربانی کا ذکر 10 محرم 61 ہجری کی شام کو ختم ہو جاتا؟ یہ قربانی قیامت تک قائم رہنے والا دین اسلام کے لیے تھی، تو اس کا ذکر بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ عزاداری کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ عزاداری کی حفاظت اور اسے جاری رکھنا بھی اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ تو پھر یقین رکھیے کہ امام حسین آل رسول اور ناصران امام حسین کی قربانی اللہ کا نام اور اس کے دین کا نام بلند کرنے کے لیے تھی۔ اب اس قربانی کا ذکر
عزاداری کی شکل میں قیامت تک باقی رہے گا۔